اللہ یار تو وہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے. ہائے ہائے قربان جائے مولا علی. ہائے ہائے اللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے, ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا پیار ہے, ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے, لیکن مولا علی سے ہمیں بڑا پیار ہے, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. ہم کو حضرت ابوبکر سے بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے. اور میں آج تو حضرت جی بس لڑائیاں ڈال گئی نا, میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو جا کے, ہیں, اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابوبکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے, حضرت تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے. وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار وال بھی ود گئے نے تو میری ٹینڈی کر دے. تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت. اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کرانگا ایسا تو پھر اے کرانگا, ٹھیک ہے جی. انہیں جناب سجے پاسیوں دا سر جڑا نا وہ منڈنا شروع کیتا. اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا, پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے, تو طوفان ہے نا حضرت, اس کو کون روک سکتا ہے. اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا, طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. اب وہ دایاں حصہ نا اس نے مونڈ لیا تھا, اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا, وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا, پتہ تو ان کو تھا سارا ہی. تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے, مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونڈے ہیں, تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا. وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں, تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا. تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی, میں تاڑے کل آیا دعا لئی, تسی بولے ہی نہیں, میں چلا گیا تے آج ہی گواچا ہے 18 سال پوری ہوئے نے. تے گھر بیٹھا سا تے منوں مینا ماریا سوں, یعنی میں نہیں شاہراں نوں منتی. میں پوچھا کیوں, یعنی میں تو دن مناں گی دن منڈا لب کے دین گے. تے حضورا انہیں کیا میں نہیں کہن دیا, مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے, جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا. ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی, ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس نے جناب عرض کردہ حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا, اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی, چل پہنچ تو کار. اس نے لگا دی دوڑ حضرت. اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے, کوئی دوڑ سکتا ہے, نہیں دوڑ سکتا حضرت. ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں, ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی, ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت جی. لگا دی اس نے دوڑ حضرت. لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے, چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی ہیں. حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں, اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بدھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ. اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی, اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے. تب خونوں میں بھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح. وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب
جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا ہے راستے میں کہیں جاتے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو واپس آ جاتا، اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت، ادھر سے کمی کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو، باقی جہاں سے جانا ہے حضرت جی، ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو حضرت، اور اپنے یقین ہے حضرت، صرف سارا کچھ ہے، صرف ہم میں یقین نہیں ہے کوئی بھی حضرت، یقین کی بڑی کمی ہے، اور نہیں بھائی یقین رکھو۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت، تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی شانی ہے، صبر کرنا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا، میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا، تو پانی نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا، کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا، اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا، فرماتے کیا دیکھا یکا یک جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ، کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا، کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ارن آئے نے تو پانی اتے آ گیا۔ تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں، اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے، اور اوپر سے مرید چشتیوں کا کتب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے، اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے چل کے۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، کہتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے حضرت، کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا،
اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔ بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ حضرت اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرضی یہ ہے، بے یقینی، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے۔ تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت۔ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے حضرت جی، بہت بڑا نام۔ اور میں جیسے کہتا ہوں نا، یہ آج ہم میں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت واعظ فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، منگدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں حضرت، دعا ہی نہیں کرتا کوئی، دوسری دعا میں تو ویسے ہی کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں۔ وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو، اور اگے عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے، نہیں ہے، بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کیا۔ تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، اب بس ہم تو مرید ہو گئے ہیں، ہوں جنت کے دروازے تو ملاقات ہوئے گی، تیرا ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا کہ نہیں ہے۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل حضرت، عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگاہ آگے نیڑے پچھا رہ گئے دور۔ تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی، آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں